अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़रा, क्योंकि कल के एक व्लॉग जो गुज़श्ता रोज़ हमने अपलोड किया है, आपकी नज़रों से, आपकी समातों से गुजरा होगा, उसमें कुछ सवालात उठाए गए हैं। कुछ दोस्तों ने उस पर तनकीद की है, उनके मैं जवाब देना चाह रहा हूं उनके सवालों के। उस सिलसिले में ये व्लॉग है। उसमें पूछा गया कि जो एतजाज हसन का एक इंटरव्यू उन्होंने शेयर किया है कि जो रुकावटें थी कोर कमांडर हाउस या GHQ की तरफ जो लोग गए हैं, तो किसी ने उनको रोका तक नहीं, कोई रुकावटें नहीं थी, यानी कि वो आराम से बिल्डिंगों में दाखिल हो गए। उनको रुकावटें या IG क्या कर रहा था या पुलिस क्या कर रही थी या आर्म फोर्सेस क्या कर रही थी, किसी ने उनको रोका क्यों नहीं? तो भाई मेरा ये बयान है एतजाज हसन साहब का। तो एतजाज हसन साहब जो कि नुमाइंदगी करते रहे बहुत लंबा अरसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आजकल वो नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो उनके बयान पे इतना तबसरा बनता तो नहीं है, मेरा ख्याल इतना ही काफी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमतें या रियासत अपनी प्लानिंग के तहत करती है। जब आपकी प्लानिंग का हुकूमत को पता चल जाता है तो फिर वो आपको अपने तरीके से फिर डील करते हैं। तो आप ये समझे फिर आप लोग ट्रैप हो गए कि आपकी प्लानिंग जो थी वो लीक हो गई और आप ट्रैप हो गए, आपसे गलती होगी। इसका मतलब ये है कि अगर रुकावटें नहीं होंगी किसी भी इदारे के सामने या गेटों पे, रुकावटें नहीं होंगी तो फिर कहीं भी आप इकट्ठे होकर किसी भी बिल्डिंग को जला सकते हैं। यानी कि ये इखलाकी जवाब आप दे रहे हैं। दूसरी, इस पर मेरे ख्याल इतना ही काफी है। दूसरी, अरशद शरीफ के कातलों की शनाख्त आपका कहना है कि GHQ के जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने उन पर हमला किया था उनकी शनाख्त हो गई, लेकिन अरशद शरीफ के कातलों की शनाख्त अभी तक नहीं। इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि जिन्होंने GHQ पर हमला किया वो दहशतगर्द थे। या तो इस बात को एडमिट कीजिए या ऑन कीजिए कि वो हमारे ही लोग थे। तीसरी बात आपने कि बगैर इजाजत किसी के घर में दाखिल, जिसने वीडियो शेयर किया आपने कि कोई पुलिस वाले हैं या किसी के घर उसकी बगैर इजाजत के घुसे हुए हैं और वो खातून जो है वो मूवी बना रही है, तो ये एक बुरी बात है। किसी के घर भी बगैर सर्च वारंट के आप दाखिल नहीं हो सकते। अगर किसी इंडिविजुअल ने ये हरकत की है तो ये काबिल मुज़म्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और चौथी बात थी, अदालत से पहले भी बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। कोई इमरान खान साहब पहले आदमी नहीं है जो अदालत से गिरफ्तार हुए। इससे पहले भी मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी किसी इस प्लेटफॉर्म से रफाकत इन्फो TV के हवाले से जब मैं बात करता हूं तो मैं किसी भी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करता। मैं जो बात, क्योंकि मैं एक मसनूई जो जहानत होती है कि जो लोग पार्टियां अपने व्हाट्सएप के जरिए या अपनी इंटरनेट सर्विसेज के जरिए या अपने बयानी के जरिए लोगों को अपनी जो जहानत है वो खत्म करके अपनी जो उनकी पॉलिसी होती है वो उनके दिमाग में इस तरीके से फीड कर देती है कि जो उनका लीडर बोलता है तो वही बोलना शुरू कर देते हैं। उनकी अपनी सोच खत्म हो जाती है। तो मैं अपनी सोच नहीं खत्म करना चाहता, इसलिए इस प्लेटफॉर्म से, रफाकत इन्फो TV के प्लेटफॉर्म से मैं किसी भी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करता। अच्छा, दूसरी आगे जी कि लोगों के पास असला था, जो JUIF के लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया, उनके पास असला था। अगर असला था तो रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कोई नुकसान या सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को आग तो नहीं लगाई, लेकिन अगर उनके पास असला था तो रिपोर्ट होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि हुकूमत रिपोर्ट नहीं करना चाह रही या हुकूमत उनको पकड़ना नहीं चाह रही तो फिर आप हुकूमत से बाहर किस लिए आए भाई? आपको पता ही नहीं अगर कि हुकूमत की क्या पावर्स होती हैं, तो जब आपको पता ही नहीं था तो फिर आप हुकूमत में किस लिए आए थे? अगर पता था तो फिर आपने हुकूमत क्यों छोड़ी? जो मैं सवाल आपके लिए छोड़ते जा रहा हूं। उसके बाद जी, खवातीन के साथ जो नारवा सलूक हुआ है उसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि जो खवातीन एहतजाज में, जिस तरह एक वो वीडियो आपने शेयर की है कि वो दुपट्टा उसने जाके उनके वो जो रेंजर्स के जवान थे उनके सामने फेंका, वो एक नौजवान की वो इंडिविजुअल हरकत है। इदारे के जो सरबराह होते हैं वो कभी भी इस तरह की, क्योंकि जो आप बोल रहे होते हैं, पहली बात तो ये खवातीन को और आपको सारे एहतजाज जो है ना उसका ये रंग नहीं है। सियासी जमातें इस तरह एहतजाज नहीं करती।
اگر پہلے کسی جماعتوں نے اس طرح کے احتجاج کیے تو وہ بھی غلط ہے. اگر آپ کی جماعت یہ احتجاج اس طرح کی کر رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے. آپ کو اپنی حد میں رہنا چاہیے. بعض جو ٹریننگ تو ہوتی ہے ہر نوجوان کی، لیکن بعض لوگوں کی جو چیزیں برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں تو وہ ایک انفرادی حرکت بن کے سامنے آتی ہے. اس کا ادارے سے یا ادارے کے سربراہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میرا خیال آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں. آگے چلتے ہیں. آپ نے ایک مریم اورنگزیب کی بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، مجھے سینڈ کی. میں نے دیکھا کہ وہ لندن میں عوام ان کے اوپر جملے کس رہی ہے. تو اسی ویڈیو کو آپ ذرا دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ عوام نہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں جو ان کو ہوٹ کر رہے ہیں، وہ ان کو انسلٹ کر رہے ہیں. آپ اپنی عقل سے یہ بات سمجھیں، سوچیں کہ آپ کی کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کوئی مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے یا اور کوئی لوگ چند لوگ اکٹھے ہو کے انسلٹ کرنا شروع کر دیں تو کیسا لگے گا. یہی وجہ ہے کہ جب مسجد نبوی میں احتجاج ہوا تھا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے جنہوں نے مریم اورنگزیب پہ، رانا ثناء اللہ صاحب پہ یا ان پہ شہباز شریف صاحب پہ آوازیں کسی، چور چور کے نعرے لگائے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نبی کے مہمان ہوتے ہیں ان کی پھر مہمان نوازی کون کرتا ہے. اگر کاش کہ آپ کو پتہ ہوتا اور پھر اسی دن سے آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف زوال کا شکار ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ یہ حرکتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں کہ ایک لندن میں خاتون جاتی ہے جو پاکستانی خاتون ہے. کوئی بھی عورت بچی پاکستان سے باہر جب جاتی ہے تو پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے. اس کا پارٹیوں سے کیا لینا دینا؟ عزتیں ہماری سانجی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو نون والوں کو سب کو کافر سمجھتے ہوں گے اور نون والے پاکستان تحریک انصاف کو ایسے سمجھتے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ جمہوری ملک ہے. آپ کی ایک موقف، آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے اپنے لیڈر کے لیے، لیکن آپ دوسروں کو غلط یا مجرم قرار نہیں دے سکتے بھائی جان. تو یہ تھوڑا سا ذہن کو بڑا کریں، کھلا کریں، کیونکہ جو چھاپ ہمارے لیڈروں نے ہمارے دماغوں پہ لگا رکھی ہے نا، ہم اس سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہے. ایک انسان کی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے. ایک نظم آپ نے بھیجی، وہ میں نے سنی، بہت پیاری نظم ہے، بہت اچھی نظم ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کر. لیکن اس کے بارے سے میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں. اس میں آخر میں اس بچی نے ایک کہا کہ ان باتوں پر سوال اٹھانا بنتا ہے، واجب ہے. سوال اٹھانا واجب ہے، لیکن کسی کا گھر جلانا واجب نہیں ہے، کسی کو قتل کرنا واجب نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچانا واجب نہیں ہے، کسی کی انسلٹ کرنا واجب نہیں ہے. سوال اٹھانا چاہیے. یہی جمہوری حکومتوں کا، یہی جمہوری اپوزیشن کا، یہی جمہوری لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ آپ سوال اٹھائیں. آگے چلتے ہیں. 4 سالہ کارکردگی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اب جو رونا دھونا ابھی جو چل رہا ہے، جو رونا دھونا چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ 4 سالہ کارکردگی کدھر ہے آپ لوگ؟ اس وقت تو سارے ایک پیج پر تھے. ایک پیج پر ہونے کے بعد جو مقدمات، چلو پاکستان پیپلز پارٹی نے نون پہ کر دیے، نون والوں نے پیپلز پارٹی پہ کر دیے، مقدمات تو تھے نا آپ کے پاس. ان کے اوپر آپ ایکشن کیوں نہیں لے سکے؟ گرفتاریاں، تماشے وہ چلتے رہے. ایک پیج ہونے کے باوجود آپ لوگوں کی جو کارکردگی ہے وہ آج آپ کا تماشا یا آپ کا مذاق اڑا رہی ہے. گرفتاری سے اتنا خوف کیوں ہے خان صاحب کو؟ ڈرپوک ہیں کیا؟ اتنی جرت سے بات کرتے ہیں، اتنی جرت سے تقاریر کرتے ہیں، پھر گرفتاری دینے سے کیا مسئلہ ہے ان کو؟ جب بیل بھی ہو جاتی ہے 24 گھنٹوں میں تو پھر ٹینشن کیا ہے؟ جتنی مرضی گرفتاری کر لیں. اس معاملے میں پھر بھی آپ کہیں گے کہ میں کوئی سائڈ لے رہا ہوں کسی کی، لیکن میں اس معاملے میں نواز شریف کو ضرور یہ اچھا ان کو کہوں گا، کیونکہ انہوں نے 200 پیشیاں نیب کی بھگتی. آپ تو نیب کا نوٹس وصول نہیں کر رہے، آپ تو نیب کے ادارے کی بھی توہین کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے 200 پیشیاں اب بڑے آرام سے بھگتی اور گرفتاری بھی بڑے آرام سے دے دی. کیا ہوا؟ یہ کلچر تھوڑا سا آگے پہلے ان سے غلطیاں ہوئیں، آگے ان کو پتا ہے کہ اداروں کو فیس کرنا چاہیے. اگر غلط بھی ہوگا، زیادتی بھی ہوگی تو قوم ہے نا، وہ اپنے ووٹ سے اس کو. آگے چلتے ہیں. ایجنسیوں کے لوگ، اب خان صاحب کا بیان تھا کہ یہ جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں، یہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جو جلاؤ گراؤ ہوئے ہیں،
جس میں اداروں کا نقصان ہوا ہے، اداروں کے بلڈنگز کا نقصان ہوا ہے، اس میں ایجنسیوں کے لوگ شامل تھے۔ آپ نے کہا کہ مذمت کرنی چاہیے، کس کس بات کی مذمت کرنی چاہیے؟ مجھے یہ بتائیں کہ رونا تو ان کے بیانوں پہ بھی آتا ہے کہ 3 دن پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیوں کے لوگ اس میں شامل تھے، ایجنسیوں کے لوگوں نے کروایا۔ اب 2200 لوگوں کی لسٹ ان کو پیش کر دی گئی ہے، جس میں حسام نیازی جو ان کا سگا بھانجا ہے، جس نے پتلون لہرائی تھی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس پہ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو سوچنا چاہیے۔ پہلے آپ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کے لوگ شامل تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کور کمانڈر ہاؤس کے جلاؤ گراؤ کا تو پتہ ہے، لیکن جی یو ایچ کیو کی طرف جو لوگ گئے ہیں یا ریڈیو پاکستان کی اس کا مجھے نہیں، میرے علم میں نہیں۔ اب اتنے دن ہو گئے 9 مئی سے اب تک، آپ 10-11 دن تو ہو گئے، ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ کیا کچھ ہو گیا اس ملک میں۔ ابھی اور پتہ نہیں کتنی یو ٹرن۔ میں سمجھتا ہوں اس میں شاہ محمود صاحب جو وائس چیئرمین ہیں، ان کا نپا تلا انداز جو ہے نا وہ بہتر ہے، وہ زیادہ مناسب ہے۔ وہ طریقے سے بات کرتے ہیں، سلیقے سے چلتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک تحریک آئی تھی جیل بھرو تحریک، اس میں خان صاحب نے جیل بھرنے کی کوشش نہیں کی، شاہ محمود قریشی صاحب نے پھر بھی اپنی گرفتاری پیش کر دی، اسد عمر صاحب نے بھی۔ یہ آپ ہی کے لوگ ہیں، انہوں نے گرفتاریاں پیش کر دی۔ لیکن آپ جب تک جھوٹ بولنا تسلسل کے ساتھ جو بول رہے ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے تو کس طرح معاملات آگے چلیں گے؟ آج کا جو میں اس بیان پہ بھی کیا تبصرہ کروں کہ ابھی یہ مذمتی بیان آنے شروع ہو گئے، پارٹی کے لوگ بھی آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح عارف الوی صاحب، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر ہیں، جنہوں نے کہا خان صاحب سے کہ آپ مذمتی بیان دیں، آپ ڈسٹینس اختیار کریں۔ تو اگر میری رائے آپ کو پسند نہیں تھی تو آپ عارف الوی صاحب کی رائے کو دیکھ لیتے۔ بہت بہت شکریہ۔